الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس کورس میں ہم اسلامی آداب کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے رنج و غم کے آداب۔ انسان کو اس دنیا میں مختلف قسم کے رنج و غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی مال سے متعلق، کبھی اولاد سے متعلق، کبھی صحت سے متعلق، اور کبھی رشتہ داروں سے متعلق۔ بہرحال انسان ہونے کے ناطے پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ گوشت سراپا کیف و عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحاب زندگی۔ تو کبھی غم تو کبھی خوشی، یہ زندگی میں لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے رکھا ہے نظام خوشی اور غم کا کہ اللہ تعالیٰ دراصل بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو رنج اور غم یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس کے آداب ہیں، ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا بھی پیدا کرنے والا ہے، شر کا بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن شر کی نسبت، برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے تیرے اپنے نفس کی طرف سے۔ یعنی ایک انسان کو جو برائی لاحق ہوتی ہے نا، انسان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے اصل میں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالی رنج سے دوچار کرتا ہے، مصیبت سے دوچار کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کریں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بات آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی غم لاحق ہوتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو کیا کریں گے؟ صبر سے کام لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم اور یہ پریشانی رب کے فیصلہ سے ہمیں لاحق ہوا ہے۔ اگر رب کا فیصلہ نہ ہوتا تو اس پریشانی سے ہم دوچار نہیں کیے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش کے ذریعہ تمہیں آزمائیں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے وبشر الصابرین۔ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں بشارت ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو وہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتی ہے کہ آپ جائیں، مجھ پر جو مصیبت آئی ہے ویسی مصیبت آپ نے نہیں دیکھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، اور جذبات سے بے قابو ہو کر، چونکہ اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی جیسا کہ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے، تو قبر پہ بیٹھ کر کے وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، تو اس نے کہا کہ آپ نے میری مصیبت دیکھی نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے چلے گئے تو اس کو بتایا گیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس کو تم نے جواب دیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ گھبرائی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی۔ تو حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی آپ کے گھر پر دربان نہیں دیکھا۔ اس نے ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو پہچان نہ سکی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس عورت سے اس وقت؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو۔ یعنی اگر پریشانی آتی ہے نا تو پریشانی کے وقت صبر کر لینا اصل صبر ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ یہ سوچ کر کے صبر کرنا ہے کہ رب کا یہ فیصلہ تھا اس لیے ایسا ہوا ہے، اور رب کا فیصلہ ہے تو میرے حق میں اگرچہ ظاہر میں غلط لگ رہا ہے، لیکن رب کے فیصلے سے ایسا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اچانک یہ کام نہیں ہوا ہے۔ تو صبر کرنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمیں ہمت ملتی ہے، اور اس کا ثواب اور اجر بھی رکھا گیا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ، کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کے کسی عزیز کو، کسی پیارے کو اٹھا لیتا ہوں اور وہ ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی عزیز کو وفات دیا اور ہم نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس بندے کو اس کی جزا جنت کی شکل میں دیتا ہوں۔ تو اسی لیے صبر کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر رنج و غم کی خبر ملتی ہے، مصیبت اور پریشانی کی خبر ملتی ہے تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا بھی پڑھیں گے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ رنج اور غم کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر کے اسے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر خوشی میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم لاحق ہو تو صبر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہے کہ ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو غم لاحق ہو، تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر کے اسے برداشت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے گا۔ تکلیف اور پریشانی میں آنسو کا گرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن چیخنا چلانا عیب کی بات ہے، ماتم کرنا عیب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے۔ آپ فرما رہے تھے، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو رب کو راضی کرنے والا ہوگا۔ تو اسی لیے تکلیف اور پریشانی میں آنسو کا گرنا عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو درد کی پہچان ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے، لیکن چلانا اور چیخنا، سر پیٹنا اور سینہ نوچنا یہ عیب کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب گھر والوں کو پہنچی تو گھر کی عورتیں چیخنے اور چلانے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے۔ جب وہ چیخنے اور چلانے سے باز نہ آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع کیا، پھر بھی نہ مانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاحْثُوا فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، ان کے منہ میں مٹی بھر دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا چاہیے اور چیخنے چلانے سے بچنا چاہیے۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہیں، شکایت کے الفاظ زبان پر نہ آئے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے تو اس کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی تھی بخار کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ام صاحب، کیا بات ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اللہ اس کا برا کرے، یعنی بخار کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار آدم کی اولاد کے گناہوں کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، جس طرح آگ لوہے کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ تو گویا کہ بخار بھی اگر آتا ہے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ بخار کو برا بھلا مت کہو کہ اس سے تمہارے گناہ مٹتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طریقے سے کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منایا جائے گا۔ اگر ہمارے گھر میں والد کی وفات ہو گئی تو میرے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے کہ 3 دن تک سوگ منائیں، لیکن مرد سوگ نہیں منائیں گے۔ ہاں، غم ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، نارمل سی چیز ہے کہ ہمارے والد کی وفات ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے بحیثیت مرد کے سوگ منانا جائز نہیں، عورت سوگ منا سکتی ہے۔ عورت کے لیے سوگ کی جو مدت ہے وہ اگر شوہر وفات پا جاتا ہے تو 4 مہینہ 10 دن، اور اگر اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار وفات پا جاتا ہے تو کتنے دن؟ صرف 3 دن تک سوگ منانے کی گنجائش ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے چوتھے دن خوشبو منگوا کر کے لگایا اور عورتوں سے کہا کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے لگایا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر وفات پا گیا ہو کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ مصیبت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی جبکہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو اس دعا کی برکت سے مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو بھی پریشانی میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہم پریشانی میں ہوں تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے اور اس کا بار بار ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور یہ دعا بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر بیماری سخت ہو جائے پھر بھی موت کی تمنا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اگر سخت حالات سے دوچار ہیں تو دعا کریں، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، اگر میرے لیے زندگی میں بہتری ہو تو زندہ رکھنا، اگر موت میں بہتری ہو تو موت دے دے۔ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے پریشانی اور مصیبت میں، بلکہ اگر حالت سیریس دکھ رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، تو دعا یوں کرنی چاہیے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، اگر ہمارے لیے زندگی میں بہتری ہو تو زندگی دے، اور اگر موت میں بہتری ہو تو موت دے دے۔ اور جب کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس انسان کو مصیبت میں دیکھ کر کے اللہ کے فضل کو اپنے اوپر یاد کریں اور دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی اس چیز سے
جس سے تجھے دوچار کیا ہے اور مجھے بہت ساری مخلوق پر فضیلت سے نوازا ہے۔ تو یہ ہیں رنج و غم کے آداب جنہیں اپنی زندگی میں برتنا چاہیے، اور انہیں آداب کے ساتھ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔